السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا شفیعنا مولانا ملجنا محمد وعلی بارک وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے فرعون کا بھی نام سنا ہوگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بھی نام سنا ہوگا۔ محترم حضرات، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے فرعون کے گھر میں ہی اپنے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ جادوگروں نے، کاہنوں نے فرعون سے یہ کہہ رکھا تھا کہ تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا کہ جو بچہ تمہاری حکومت کا زوال کا سبب بنے گا، تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، یعنی صاف لفظوں میں یہ کہہ لیجئے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور جتنی بچیاں پیدا ہو ان بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جو لڑکا پیدا ہوتا ان لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی مصلحت دیکھیے کہ فرعون کی لڑکی کو ایک مرض تھا، وہ جسے پھل بہری کہتے ہیں، اور طرح طرح کے علاج کرا کر کے وہ تھک گیا ہوا تھا، لیکن وہ بیماری اس کی ٹھیک نہ ہوئی۔ آخر کار اسے بتایا گیا، کاہنوں نے بتایا کہ اس کا علاج دریا میں ہے، یعنی یہ دریا سے ہی ٹھیک ہوگی۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو تشویش ہوئی، لیکن حکم ہوا کہ ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ادھر فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون کی بیٹی دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک صندوق پہ گئی اور دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے صندوق کو پکڑ لیا اور اسے کھولا۔ جیسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ وہ بچہ اور کوئی نہیں، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، جو اپنی انگلی چوس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ فرعون کی بیٹی اور فرعون کی بیوی دونوں نے بچے کو دیکھا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا، انہیں بہت پسند آیا، فرعون کو بھی پسند آیا۔ آخرکار فرعون کی بیٹی نے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر اور تھوک لیا، اور اس تھوک کو، لعاب کو اپنی بیماری پہ لگایا، اپنے بدن پہ مسل لیا۔ اس لعاب کا مسلنا تھا کہ فرعون کی بیٹی کی جو بیماری تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو گئی اور وہ شفا یاب ہو گئی۔
یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لعاب کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن یہ شفا اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، شفا رکھی ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، جبکہ ان کے تھوک سے بدبو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو جن کے تھوک سے بدبو آتی ہے وہ مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور اس بات کا یہ اعلان اور ثبوت ہو گیا جو اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا، اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کفار، مشرکین، منافقین چاہے جتنی سازشیں کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہوگا وہی کام ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے، اور وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن، سب سے بڑا دشمن جو فرعون تھا، فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پال کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہی ہوتا ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سبھی بھائیوں کو جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کے لیے انتظار کیجیے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو مولا کریم اپنے محبوب کے وسیلے سے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔